بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ آج انشاءاللہ سورہ البروج کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ آیت نمبر 9، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 10، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔ آیت نمبر 11، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ آیت نمبر 12، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 13، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 14، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 15، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے۔ آیت نمبر 16، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بخشنے والا ہے کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کو مبتلا عذاب کرے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے۔ مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرمانروا وہی ہے، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع مزاحم ہو سکے۔ آیت نمبر 17، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ آیت نمبر 18، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ اس کی تفسیر ہے، روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زوم میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ
کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھی وہ کس انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 19، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 20، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آیت نمبر 21، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے۔ آیت نمبر 22، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا انمٹ ہے، یعنی مٹ نہیں سکتا، اٹل ہے۔ خدا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے۔ تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ سورہ البروج یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الطارق کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار، وہ ایمان عطا کر جس میں لذت ہو، وہ آنکھ عطا کر جس میں حیا ہو، وہ زبان دے جس میں تاثیر ہو، وہ دل دے جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مکان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔